آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھا۔ چین کے لوگوں نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ پی آئی اے پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا۔ اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن منایا گیا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے، ان میں سے ایک جہاز موضوع تنگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کرٹسی بائی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی، اور ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا، اور پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ چین دنیا میں ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ یہ چین 46 ارب ڈالر کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے اور ہم اسے اپنی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ چین آگے نکل گیا ہے جبکہ ہم اپنے ہی مزار کے مجاور بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جامع تجزیہ نہیں کیا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان وجوہات کا جائزہ لیا جائے جن کے باعث چین چین ہو گیا ہے، جن کے باعث چین نے چاند تک میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی ہے، جن کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے 1.25 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی ہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا ہے۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ نہیں کیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے، اور ان میں دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود ہیں۔ آج مرسیڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں ایسی سبزیاں اور فروٹ ملتا ہے جس پر چائنا کا سٹیکر لگا ہوتا ہے، اور آج دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں، لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا چین کی ترقی کے 4 اصول تھے۔ نمبر 1 مخلص لیڈرشپ، نمبر 2 انتھک محنت، نمبر 3 اپنی ذات پر انحصار، اور نمبر 4 خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا ہے۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرے کوئی کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن من دھن قوم پر وار دیا ہے۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا اور اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے، ہم دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں، ان کی اولادیں اور گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ چنانچہ ہم آج افغانستان سے لے کر روانڈا تک دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں، ہم سانس تک ادھار کی لیتے ہیں، ہمیں روٹی بھی دوسرے ملک فراہم کرتے ہیں۔ کاش ہم چین کے صدر سے عرض کرتے، جناب آپ ہمیں 46 ارب ڈالر کے منصوبے نہ دیں، آپ ہمیں عزت کی روٹی کھانے اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا درس دے دیں، آپ ہمیں مچھلی نہ دیں، آپ ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ کاش ہم چین کے لیڈر سے پاکستان کو چین بنانے کا گر سیکھ لیتے، کیونکہ قوموں کو امداد اور سمجھوتے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں عزت اور غیرت کی گٹھی درکار ہوتی ہے، اور ہم نے آج تک کسی سے یہ دولت نہیں لی۔ ہم نے آج تک کسی قوم، کسی ملک سے یہ ہنر سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ یقین کیجئے ہم 74 سال سے مردار خوار اور بھکاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کبھی افغانستان میں امریکہ اور روس کی پھینکی ہڈیاں چوستے ہیں، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پنجر پر بیٹھ کر گوشت نوچتے ہیں، اور کبھی سعودی عرب یمن جنگ سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ دنیا جب ان تمام بحرانوں سے نکل جاتی ہے، یہ اپنے معاملات، اپنے مسائل حل کر لیتی ہے، تو ہم کشکول بن کر دوسروں سے دوستی کی، خیرات کی اپیل کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے آج تک خود کو قوم سمجھا اور نہ ہی قوم کی طرح اپنی نسلوں کی پرورش کی۔ ہم 24 کروڑ بھکاری ہیں، اور ہم ہر سال ان بھکاریوں میں 5-10 لاکھ نئے بھکاریوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ بھکاری بھی بڑے ہو کر اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔
کاش ہم آج ہی جاگ جائیں اور ہم آج ان 46 ارب ڈالروں کو آخری امید، آخری سرمایہ کاری سمجھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ ہم یہ اعلان کر دیں ہم دنیا کے لیے اگلا چین ثابت ہوں گے، ہم 20-30 سال بعد وہاں ہوں گے جہاں دنیا ہمارے صدر کو وہ مقام دے گی جو ہم نے آج چین کے صدر کو دیا ہے۔ کاش ہم اپنے نیچے والے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنا لیں، کاش ہم چین بن جائیں، کاش ہم اس طرح کی ترقی حاصل کر لیں۔